بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز خادم فلکیات ابو عبید محمد شہزاد نقشبندی عفیہ عنہ عرض گزار ہوں۔ بہت سارے احباب کے تقاضے اور اصرار پر علم فلکیات کی مشہور و معروف کتاب توضیح الافلاک کی تدریس کا آج ہم باقاعدہ طور پر آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی تدریس کا انداز کیا ہوگا میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب چونکہ علم فلکیات کی ایک جامع کتاب ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا انداز تدریس کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر اس کی عبارت کو نہیں پڑھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین وہ حضرات بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے ساتھ ہے۔ تو ہم سب کا خیال کرتے ہوئے، چونکہ عبارت پڑھنے سے ایک خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد اس میں دلچسپی نہیں لیتے، بوریت محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس عبارت کا خلاصہ بیان کرتے جائیں گے۔ ہاں، ایڈٹ کر ہم ساتھ کتاب جو ہے اس کا صفحہ وہ بھی اٹیچ کر دیں گے، یعنی جب یہ ویڈیو بنے گی تو ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ کتاب بھی تصویر کی صورت کے اندر موجود ہوگی، یعنی JPG ہم ساتھ ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی جامع کتاب ہے، تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کتاب کا باقاعدہ طور پر اس کی تدریس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں سب سے پہلے مفتی افضل حسین مغیری رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ بیان کیا ہے۔ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام ہوتا ہے، اور آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد خود آپ اس کتاب کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں ایک مقدمہ، 8 ابواب اور ایک خاتمہ ہے۔ مقدمے کے اندر علم ہیئت یعنی علم فلکیات، اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور کچھ اصطلاحات کو بیان کریں گے۔ علم ہیئت کی تعریف، یہ تو انشاءاللہ آگے جب تعریف اس کی ہم بیان کریں گے تو اس کے اندر اس کی کچھ توضیح ہم کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مقدمے کے اندر یہ 3 چیزیں کیوں بیان کی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی کتاب کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اس میں مقدمے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب اور ایک کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ مقدمۃ العلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ بنیادی چیزیں بیان کی جائیں کہ اگر وہ معلومات نہ ہوں تو انسان کسی بھی فن کو شروع نہیں کر سکتا، اور اس میں صرف 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ کچھ اضافے کے طور پر اگر علماء چاہیں، علماء یہ جو بھی مصنف حضرات ہیں وہ اگر چاہیں تو اور بھی چیزیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے یہاں پر کچھ اصطلاحات کو بھی مقدمے میں بیان کیا ہے، تو 3 چیزیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے ایک تو اس فن کی تعریف، جس فن میں کتاب لکھی جا رہی ہے اس فن کی تعریف کو بیان کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر تعریف ہی کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر انسان فن کا آغاز کیسے کرے گا؟ دوسری بات، وہ فن کا پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ کس موضوع، اس فن میں کس موضوع پر بحث ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علم طب ہے، یعنی میڈیکل ہے۔ اب میڈیکل کے اندر جس میں انسانی پر بحث ہوتی ہے، اس کے احوال پر، تو اب جس میں انسانی کے احوال سے جو بحث ہوتی ہے تو یہ
ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ جناب اس فن کے اندر جس میں انسانی پر بحث ہوتی ہے تو اس کے دو فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب بھی ہمارے سامنے کسی بھی طرح کی کوئی معلومات جن کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ ہوگا تو ہم پہچان جائیں گے کہ جناب اس علم کا تعلق علم طب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اجرام فلکیہ ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی معلومات ایسی ہیں یا کوئی گفتگو یا کہیں پر کوئی تحریر ہمیں ملتی ہے کہ جس کے اندر اجرام فلکیہ سے متعلق کچھ گفتگو ہو، معلومات ہو، تحریر ہو، تو ہم پہچان جائیں گے کہ اس کا تعلق علم فلکیات کے ساتھ ہے۔ تو کسی بھی علم کے مابین فرق کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے موضوع کی تعین کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا موضوع یہ ہے تو پھر ہم کسی اور طرف نہیں جاتے، ہم خاص اسی فن کے اندر رہیں گے اور اسی موضوع پر رہیں گے تو ہم اس فن کے اندر رہیں گے، ورنہ پھر خلط مبحث ہو جائے گا، یعنی بعض علوم بعض کے اندر مکس ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے پائے گا کہ جناب یہ کس فن کے اندر ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو یہ موضوع کا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ بہت اہم ہوتی ہے، وہ ہے غرض و غایت، فائدہ، مقصد، کہ آپ یہ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی علم کی غایت کا پتہ ہوگا کہ اس کا معال، اس کا مقصد، اس کی انتہا، اس کا رزلٹ، نتیجہ یہ ہے، تو پھر انسان کا ایک شوق اور ایک طلب بڑھتی ہے کہ جناب میں اس علم کو حاصل کروں۔ تو اس لیے یہ تین باتیں کسی بھی علم کو شروع کرنے کے لیے، کسی بھی فن کو شروع کرنے کے لیے یہ بنیادی طور پر معلوم ہونا ضروری ہیں، اور اس کو کتاب کے شروع کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور اس مقدمے کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ الکتاب کے اندر کچھ معلوماتی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق آئندہ کتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مفتی صاحب نے جو مقدمہ بیان کیا ہے اس کو ہم مقدمۃ العلم کہیں گے۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقدمہ اور 8 ابواب بیان کیے گئے ہیں۔ 8 ابواب میں انہوں نے پہلا باب افلاک کے بارے میں بیان کیا ہے، دوسرا باب اس میں دوائر بیان کیے گئے ہیں، دائرے۔ علم فلکیات کے اندر دائروں کی، افلاک کی بڑی حیثیت ہے، کیونکہ سارا یہ ایک نظام ہے علم فلکیات کا، کہ علم فلکیات میں بنیادی طور پر ایک کرہ، اس پر بحث ہوتی ہے، اور پوری کائنات کو قدیم فلاسفہ نے 13 کروں پر منحصر مانا ہے۔ 13 کرے ہیں، ان میں سے یہاں پر آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ 9 کروں کا ذکر ہوگا، اور ان میں سے 4 کرے اور ہیں جن کا ذکر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں۔ ایک ہے کرۂ نار، دوسرا ہے کرۂ زمین، تیسرا ہے کرۂ ہوا، اور چوتھا ہے کرۂ بخارات۔ یہ 4 ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید 9 افلاک ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور بقیہ 9 وہ کرے ہیں۔ تو 9 اور 4 اس طرح 13 کرے ہو گئے۔ دوسرے باب کے اندر دوائر بیان کیے گئے ہیں، دائرے کرے پر فرض کیے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد وہ انشاءاللہ آگے جا کر آپ جان جائیں گے کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ مین مقصد اس میں تعیین ہوتی ہے، کسی بھی مقام کی تعیین کے لیے دوائر کو فرض کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ دنیاوی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کالونی کے اندر آپ جب ایک کالونی بناتے ہیں یا سوسائٹی بناتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ باقاعدہ طور پہ گلیاں ہوتی ہیں اور لائنیں ہوتی ہیں، پھر ان کے اندر آگے جا کر پھر مزید آگے گلیاں ہوتی ہیں، تو پورا ایک نظام ہوتا ہے۔
تو اس کے لیے دو طرح کی لائنیں عام طور پر ہوتی ہیں، ایک لمبائی کے اندر اور دوسری چوڑائی کے اندر۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز آگے جب بڑھیں گے تو ان دائروں کی مزید افادیت وہ آپ پر ظاہر ہو جائے گی۔ تیسرے باب کے اندر حرکات ہیں، حرکات کا بیان کیا گیا ہے، اور حرکات کن چیز کی ہیں؟ وہ سیارات کی۔ یہاں پر ایک فرق تھوڑا سا میں عرض کر دوں، چونکہ یہ کتاب یونانی سائنس جو ہے، یونانی سائنس، یہ ان کے مذہب پر لکھی گئی ہے، اور یہاں چونکہ یہ جو یونانی حضرات ہیں انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے اندر کچھ کا ہمیں اختلاف ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں اختلاف ہے تو ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو بیان بھی کرتے جائیں گے۔ تو ان کے مذہب پر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان افلاک کی حرکت کے قائل ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ غلط ہے، بلکہ ہمارے نزدیک جو سیارات خود ہیں یہ حرکت کرتے ہیں۔ مثلا چاند ہے تو یہ حرکت کر رہا ہے، سورج یہ حرکت کر رہا ہے، دیگر سیارات جو ہیں یہ حرکت کر رہے ہیں، تو ہم ان کی خود اپنی ہی حرکت مانتے ہیں۔ بالکل اس طرح جس طرح دریا کے اندر مچھلی تیرتی ہے، اسی طرح یہ سیارات بھی اپنے افلاک میں حرکت کر رہے ہیں۔ تو تیسرا جو باب ہے وہ حرکات کا ہے، اس میں حرکتیں بیان کی جائیں گی۔ کیسے؟ مثلا ان کی حرکت مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے، مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے، اور کس طرح کتنی ہوتی ہے، ذاتیہ کون سی ہوتی ہے، تبعیہ کون سی ہوتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تفصیل تیسرے باب کے اندر ہم بیان کریں گے۔ چوتھے باب کے اندر ہے عوارضات نیرین۔ نیر روشن جسم کو کہتے ہیں اور ایک کو کہتے ہیں، ایک روشن جسم، اور نیرین دو روشن جسم، اور یہ ایک خاص اصطلاح ہے جو کہ چاند سورج دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نیرین چاند سورج دونوں کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے عوارضات کیا ہیں؟ مثلا چاند سورج جب یہ آپس کے اندر کبھی حالت اجتماع میں ہوتے ہیں، یعنی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر یہ چاند سورج سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کبھی تربیع اول کو پہنچ جاتا ہے یعنی 90 ڈگری پر، پھر کبھی 180 ڈگری پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ان کے کچھ عوارضات ہیں جن کا بیان انشاءاللہ العزیز چوتھے باب میں ہوگا۔ پانچویں باب کے اندر لیل و نہار اور صبح و شفق کو بیان کیا جائے گا۔ پانچویں باب میں بڑی اہم چیزیں ہیں، لیل و نہار، دن کیسے بنتا ہے، رات کیسے آتی ہے، اور اسی طرح صبح کب ہوتی ہے اور شفق کب غروب ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، مزید چار چیزیں ہو گئی، لیل و نہار اور صبح و شفق۔ یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز پانچویں باب میں بیان کی جائیں گی۔ چھٹے باب کے اندر دائرہ ہندیہ بنانے کا طریقہ۔ دائرہ ہندیہ یہ کیا ہے؟ یہ علم فلکیات کی یوں سمجھے کہ یہاں سے بنیاد پڑتی ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وہ دائرہ ہے جس کی مدد سے بہت ساری علم فلکیات کی چیزوں کو اور کیلکولیشن کو مشاہداتی طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دائرہ بہت فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پر ہم اسے کسی بھی مقام کی، پوری دنیا کے اندر کسی بھی مقام کی تعیین کرنے کے لیے کہ یہ مقام کہاں پر ہے، اس کے لیے دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے ہم کیلکولیشن نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر مشاہدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ بہت اہم ترین دائرہ ہے، اس وجہ سے چھٹے باب کے اندر باقاعدہ اس دائرے کو بیان کیا گیا ہے۔ دائرے کو دائرہ ہندیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہند کے جو اہل فن تھے، فلکیات دان تھے، ان حضرات نے چونکہ اس کو ایجاد فرمایا، اس لیے اس کو دائرہ ہندیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہم چھٹے باب کے اندر بیان کریں گے۔ ساتویں باب کے اندر سمت قبلہ بہت اہم ترین چیز، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے سمت قبلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا، سمت قبلے کی طرف
اپنا رخ کرنا یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ اس وجہ سے قبلہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے اس کے کچھ طریقے یہاں اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے یہ 7واں باب اسی سمت قبلہ کے بارے میں رکھا گیا ہے۔ 8ویں باب کے اندر اقالیم 7 کا بیان ہے۔ اقالیم 7، اقلیم کی جمع ہے اقالیم، اور پوری دنیا کو، ہماری جو زمین ہے اس کو 7 حصوں میں، اس کی جو خشک حصہ ہے اس پوری دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ایک تقسیم موجودہ دور کی ہے۔ ہمارے ہاں جو اب بر اعظم جو شمار کیے جاتے ہیں کہ یہاں اس مقام سے لے کر اس مقام تک ایک بر اعظم، پھر دوسرا بر اعظم یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو یہ ایک پوری تفصیل ہے۔ لیکن یہ 2 طرح کے ہیں، یہ تقسیم 2 طرح کی ہے، ایک قدیم ہے اور ایک جدید ہے۔ جدید اس وقت جو چل رہی ہے تو یہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن جو قدیم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھنے کے لحاظ سے بہت آسان تھی، تو اس کو ہم 8ویں باب کے اندر بیان کریں گے۔ تو وہ سمجھنا بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر اس کو سمجھ گئے تو پھر اس جدید کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ 8 ابواب ہو گئے، ایک مقدمہ، 8 ابواب، اور پھر اس کے بعد خاتمہ۔ خاتمے کے اندر کچھ فوائد بیان کریں گے، کچھ فوائد ہوں گے، جو اصطلاحات بھی بعض ہیں کہ جو شروع کے اندر بیان نہیں کی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ فوائد ہیں جن کو انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر اس کتاب کا تعارف، جس میں سے ابتدائی طور پر کچھ ہم نے بیان کیا اور کچھ مفتی افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اس کتاب کی ترتیب کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا لیکچر لے کر پھر ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ